خواہش ہو سکتی ہے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی سچی بات ہے کہ دل میں تمنا ہوگی کہ ہمارے جتنے ہندوستان کے مسلمان بھائی ہیں وہ ہندوستان میں ایک دن عید منائیں، ایک دن روزہ رکھیں۔ بنگلہ دیش میں رہنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ سب ایک دن عید منائیں۔ اسی طرح پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائی ایک دن عید منائیں۔ شریعت کا کتنا تقاضا ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے، شریعت بھی کوئی تقاضا کر رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل، شریعت اجتماعیت کی تلقین کرتی ہے، تاکید کرتی ہے، اور اجتماعی جہاں پر اجتماعیت پائی جائے، اور اجتماعیت بھی ایسی نہیں کہ جہلاء اور اتباع نفس کرنے والوں کی اجتماعیت ہو، بلکہ اس میں علماء بھی ہیں، فقہاء ہیں، تو اس کے اتباع کا حکم دیتی ہے۔ جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اگرچہ اس کا محمل بعض نے عقائد بیان فرمایا کہ جس پہ بڑی جماعت جس عقیدے پر ہو اس کو آپ اختیار کریں، لیکن بعض علماء نے اس کو عام رکھا ہے کہ اگر ایک طرف کثیر جماعت ہو، اکثر لوگ ایک طرف ہوں، تو پھر اس سے ہٹنا یہ اصل میں پھر جہنم کا راستہ ہے۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے قصور عقل کو دیکھیں تو شاید ہم ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کی اکثریت کو ہمیشہ حق پر مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جہاں اجتماعیت ہو اس کی طرف انسان مائل ہو، اور فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو جس طرف اکثر فقہاء ہوں گے اس رائے کا اعتبار ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ واجب ہے قوم پر کہ اگر اکثر علماء ایک طرف ہیں، ملک کی اکثریت ایک طرف ہے، تو اسی کی پیروی کی جائے۔ اگر ہٹ کر چلیں گے تو پھر یہ شرعی لحاظ سے قابل گرفت ہوگا۔ صحیح۔